بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مجھے بہت لطف آ رہا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کی چیخیں نکل رہی ہیں، رنگ اڑا ہوا ہے، غصے سے دانت پیس رہا ہے، اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی ہیں آصف زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی پوری فارم 47 کی حکومت پر۔ مولوی اب اس مقام پر آ گیا ہے کہ اب کہہ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی اور کو مرد آباد کہتے تھے، اب تم لوگوں کو میں مرد آباد کہنا شروع کر دوں۔ سوال یہ ہے کہ مولوی کو ہوا کیا؟ یہ بعد میں آتے ہیں، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولوی کو میں پوری طرح جانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ مولوی نفع اور نقصان کا بندہ ہے، مولوی سرتاپاد دنیا دار ہے۔ مولوی کی داڑھی پر مت جائیے گا، اس کے شانے پہ رکھے پرنے پر مت جائیے گا، اس کی پہنی ابا یا قبا پر مت جائیے گا۔ اس کی زبان سے کسی حدیث نبوی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی آیا قرآنی سے متاثر ہونے کی ضرورت۔ یہ سرتاپا غرض ہی غرض ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں دوستوں سے کہ جب یہ سکرین پر آتا ہے تو پورا کمرہ میرا ایسے لگتا ہے متفن ہو گیا ہے، بدبو پھیل گئی، اتنا گندا اور اتنا غلیظ شخص ہے یہ کہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ میں سے کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ شاید میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ نہیں، اگر آپ گند کو گند، گوبر کو گوبر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اسے گلے قند کہیں گے آپ۔ میں اسے جانتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ جیل میں رہ چکا ہے۔ 93 میں جب MRD پورے پاکستان میں بنی ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے خلاف، تو یہ 10-12 دن کے لیے جیل میں آیا تھا، سینٹرل جیل ہری پور ہزارہ۔ اس لیے اس کے میں باطن سے آگاہ ہوں، اور باقی بھی اس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے وہ بڑی معقول رائے ہے۔ اب جب میں نے آغاز میں کہا اس ولاگ کے کہ وہ چلا رہا ہے، سٹ پٹا رہا ہے اور میں مزے اٹھا رہا ہوں، آئیے دیکھیں یہ سٹ پٹا کیوں رہا ہے، چلا کیوں رہا ہے، اس کی زبان سے انگارے کیوں برس رہے ہیں، آنکھیں شعلے کیوں برسا رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کی ایک نیوسنس ہے۔ نیوسنس کیا ہے؟ مدرسوں کے اندر یہ بچوں کو پالتا ہے اور انہیں اس نے اپنی فوج بھی بنا رکھا ہے، انہیں خاکی وردی بھی دے رکھی ہے، ڈنڈے سوٹے بھی وہ چلاتے ہیں۔ ایک پیریڈ تمام مدرسوں میں فضل الرحمان کے ڈنڈے سوٹے سے گتکا کھیلنے کا ہوتا، پھر شلواریں اڑیس کے دیواروں کو پھلانگنا، کرالنگ کرنا، یہ فوجی ٹریننگ دیتا ہے انہیں۔ اور پھر جس جگہ بھی اس نے جلسہ کرنا ہو، شش جہاز سے مدرسوں سے نکل کے لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ 3000 لوگ بھی اگر اکٹھے ہو جائے نا، کرسیوں پہ بیٹھے ہو، تو 1002 تو ویسے آ جاتے، وہ اچھا بلا جلسہ بن جاتا ہے مؤثر۔ یہ ہے ساری طاقت فضل الرحمان کی۔ 26ویں آئینی ترمیم، میں نے کہا تھا کہ بظاہر ایسے لگتا ہے چونکہ یہ صدر بننے کا خواہش مند حالی نہیں تھا، مرا جا رہا تھا، اور جو صورتحال بنی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صدر پاکستان ہوگا، لیکن اگلوں نے کہہ دیا اسے صدر بدر کوئی نہیں بنانا، نہیں تو پاکستان کا چہرہ خراب ہو جائے گا کہ یہ بھی شاید کوئی افغانستان ٹائپ کوئی وہ ملک ہے۔ میں نہیں کہتا، افغانستان کے بارے میں میری رائے بڑی اچھی ہے، لیکن انٹرنیشنل سطح پہ رائے بڑی خراب اور خلاف ہے۔ لہٰذا اس کا پتہ کاٹ کر آصف علی زرداری کو قصر صدارت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اسے وہ ایک صدمہ تھا، اسے تو سہ گیا، چونکہ کایا ہے، چونکہ چلاک ہے، چونکہ شاطر ہے، چونکہ دنیا دار ہے، چونکہ ماہر اور مشاق ہے، اس لیے اس نے فائدہ اٹھایا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت۔ کرنا اس نے وہی تھا جو پہلے اس نے سوچ لیا ہوا تھا، لیکن اتنا کایا شخص ہے کہ روزانہ اس نے اپنے دروازے پہ مجبور کیا کہ پی ٹی آئی بھی آئے، پی ٹی آئی جائے تو اس کے بعد مسلم لیگ آئے، مسلم لیگ جائے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی آئے، پیپلز پارٹی جائے تو پھر MQM آئے۔ اس نے اپنی دہلیز کو سجدہ گاہ بنا کے رکھ دیا ان تمام لوگوں کے لیے، پی ٹی آئی کے بشمول۔ یہ ہے اس کی سیاست کاری، یہ ہے اس کی دنیا داری، یہ ہے اس کی سمجھداری، یہ ہے اس کا چھاترانہ تجربہ۔ تو ہوا اب کیا ہے؟ اس نے کہا جی چلے جی ہم آپ کی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ مدارس کا بل جو ہے یہ پارلیمنٹ سے پاس کروا کے اسے قانون کی شکل دے۔ انہوں نے کہا جی بالکل جناب، یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ پاس ہو گیا بل۔ اب قانون وہ اس وقت بنے گا جب صدر مملکت کے اس پہ سگنیچرز ہوں گے۔ صدر مملکت کو بھیج دیا گیا مدارس بل، صدر مملکت نے سگنیچر نہیں کیے۔ جب تحریر ہوئی تو پوچھا تو مسلم لیگ نون والوں نے بتایا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو کچھ اس کے بارے میں تحفظات ہیں، کچھ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کچھ اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر لیں۔ اب کہاں آصف علی زرداری، کہاں علمی باتیں، کہاں مدارس کی بات، کہاں ترمیمات، کہاں توجیحات، کچھ پتہ نہیں اسے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ
جو اصل اس ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں وہ ہے فوج. آپ کی سیاست پر وہ حاوی، آپ کی خارجہ پالیسی پر وہ حاوی، آپ کی معیشت پہ وہ حاوی، آپ کی سوچ اور آپ کے بدن پر وہ حاوی، جکڑا ہوا ہے ہر فرد اور ہر طبقے کو فوج نے. فوج کے پیمانے پہ وہ بل ایک ناقص بل ہے جس سے اس ملک کے اندر ملائیت کو فروغ ملے گا، ملائیت مزید مضبوط ہوگی. لہٰذا انہوں نے اسے قانون کا درجہ دینے سے انکار کر دیا. اب مولوی فضل الرحمان پھر رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، سٹپٹا رہا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اس کے، تو مجھے لطف آ رہا ہے. ناظرین کرام، ان کے اندر بھی انجذاب کا عمل ختم اور فرار کی قوت غالب آ رہی ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے نا، جو میں بار بار کہتا ہوں، مکرہم ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر ہمیشہ فاتح رہتی، ہمیشہ اس کی عملداری وجود میں آتی ہے، ہمیشہ وہی فیصلہ کن ہوتی ہے. جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے تو کیا ہم سمجھے خدا کو درمیان سے نکال کر دیکھیں؟ نہیں، خدا ہے. جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک راستہ کھلتا ہے، پھر وہ ہے خدائی راستہ. ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور یہ جو کچھ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں ان کی سزا بھی انہیں اسی دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گی اور آخر. ناظرین کرام، اجازت دیجیے اور آپ بھی مولوی فضل الرحمان کا ذرا مزہ لیجیے. اللہ حافظ.